ہم ایک ایسے پہاڑی گاؤں میں رہتے تھے جہاں کے رسم و رواج آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی بہت عجیب و غریب تھے، بلکہ یہ ایسے رسم و رواج تھے جو عورت کو پیر کی جوتی اور مرد کو سر کا تاج بناتے تھے۔ میاں اور بیوی کے خوبصورت اور مقدس رشتے میں کوئی توازن نہ تھا۔ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کا خیال رکھتا تو اس کو زن مرید کہہ کر نظروں سے گرا دیا جاتا تھا۔ اگر وہ سیر و تفریح کی غرض سے بیوی کو ساتھ لے کر کہیں جاتا تو خاندان بھر ہی نہیں بلکہ سارا گاؤں ہی اسے نظروں سے گرا دیتا تھا۔ برادری والے اس پر ہنستے اور آوازیں کستے تھے، کہتے لو وہ آ رہا ہے عورت کا غلام، یہ اب ہم مردوں میں بیٹھنے کے لائق نہیں۔ اس کا نام امیر زادی تھا، مگر وہ امیر زادی نہ تھی، کسان زادی تھی، ایک چرواہے کی بیٹی، لیکن شکل و صورت سے کسی شہزادی سے کم نہ تھی۔ یہ اس کی موہنی صورت ہی تھی کہ جو میرا ماموں زاد وسیم خان اس پر مر مٹا تھا۔ ممانی کا بالکل ارادہ نہ تھا کہ وہ امیر کو بہو بنا کر گھر لے آئے، اسے تو اپنی بھانجی خان زادی کو بہو بنانے کا ارمان تھا، لیکن ہمارے ماموں نے اس کا یہ خواب خاک میں ملا دیا۔ ان کو بیوی کے رشتہ دار ایک آنکھ نہ بھاتے تھے۔ یہ ہر وقت ماموں کے گھر آتے رہتے، جب آتے کئی دن ٹک جاتے اور لوٹ جانے کا نام نہ لیتے۔ ماموں لحاظ کے مارے خاموش رہتے، مگر اندر اندر گھٹتے رہتے کہ ان لوگوں کے گاہے بگاہے آنے جانے سے ان کے گھر کا نظام درہم برہم ہو جاتا تھا۔ جب وسیم نے باپ کے ڈیرے پر جا کر بتایا کہ وہ خان زادی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تو ماموں کی باچھیں کھل گئیں۔ وہ کب چاہتے تھے کہ بیوی کی بھانجی بہو بن کر گھر میں آ جائے۔ وسیم خان بیٹا تو بتا پھر کہاں تمہارا رشتہ کروں؟ بابا جان میرو آپ کو کیسی لگتی ہے؟ بہت اچھی لڑکی ہے وہ، ماں باپ کے پیار سے محروم یتیم بچی ہے، میرے دور کے رشتہ دار کی بیٹی ہے، غیر نہیں ہے یہ لوگ۔ اس کے چچا صاحب دادا خان سے جا کر بات کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ وہ اس کا رشتہ ہمیں دے دے گا۔ وہ اگر امیر زادی کے بدلے 50 بھیڑیں بھی مانگے تو میں دے دوں گا، لیکن تیری خوشی ضرور پوری کروں گا، محبت خان نے کہا۔ تو پھر بات کرو نا بابا جان چاچا صاحب سے، لیکن اماں کا کیا بنے گا؟ وہ تو طوفان اٹھا دے گی، کیسے منائیں گے اسے؟ بات منوانے کا گر میرے پاس ہے، کہہ دوں گا کہ دوسری شادی کر رہا ہوں، ورنہ میری بات مان لو، نہیں مانو گی تو طلاق دے کر چلتا کر دوں گا۔ بابا تم ایسی بات کرو گے میری ماں سے؟ ارے بیٹا سچ مچ تھوڑا ہی ایسا کرنے چلا ہوں، بس عورت کو دھمکانے کو یہی تو ایک حربہ ہے ہم مردوں کے پاس، ورنہ اتنے بڑھاپے میں کیا میری مت ماری گئی ہے جو میں شادی کروں گا؟ خاندان میں سبھی نے 2 4 شادیاں کر رکھی ہیں، مگر میں نے ایک ہی کی، پوچھو تو کیوں؟ اس لیے کہ مجھے تیری ماں کے سوا کوئی دوسری عورت بھائی ہی نہیں۔ اچھا تو کسی بات کی فکر نہ کر، میں سنبھال لوں گا یہ معاملہ، لیکن ہرگز تیرا رشتہ تیری ماں کے رشتہ داروں میں نہیں کروں گا۔ یہ بڑے لیچڑ لوگ ہیں، مفت خورے ہیں، میرا باس چلے تو ان کو اپنی دہلیز بھی پار نہ کرنے دوں، لیکن کیا کروں، تیری ماں سے محبت ہے، میں اس کو آزار نہیں دینا چاہتا۔ یوں باپ بیٹے میں باہر ہی باہر معاملہ طے ہو گیا۔ وسیم کے بابا میرے والد کے پاس آئے، کہا کہ تم رشتہ لے کر امیر بی بی کے گھر جاؤ اور اس کے چاچا چاچی سے بات کرو جنہوں نے اس کو پالا ہے، یہ لوگ تم کو ہرگز انکار نہیں کریں گے۔ ماموں کی بات بھی صحیح تھی، امیر بی بی کے چچا سے والد صاحب کی گاڑی چھینتی تھی، ہر بھلے برے وقت میں ہمیشہ وہ ان کے کام آتے تھے، دونوں پگڑی بدل بھائی بنے ہوئے تھے۔ امیر کا گھر ہمارے گھر سے متصل تھا، میرا اور اس کا بچپن ایک آنگن میں ہی گزرا، وہ میری پیاری سہیلی تھی، ہم کبھی اپنی کوئی بات ایک دوسرے سے نہ چھپاتے تھے، میں اسے پیار سے میرو کہتی تھی۔ مجھے میرو کے سب دکھ معلوم تھے، اس کے چاچا چاچی بے شک اس کے سرپرست بلکہ اب اس کے والدین تھے، لیکن سگے ماں باپ کا بدل کوئی نہیں ہوتا۔ میرو کو اپنے والدین سے محرومی کا بہت دکھ تھا جو اس کے بچپن میں وفات پا چکے تھے۔ وہ حسرت سے کہتی، اے کاش میں ایک بار اپنے شعور میں آنے پر ان کو دیکھ لیتی، ان کی صورت تو یاد کر لیتی۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم ماں اور باپ کی شکل و صورت کیسی تھی، میں اس کی دلجوئی کرتی، کبھی کبھی وہ رو پڑتی، میں اس کو چپ کراتی، اس کے آنسو پونچھتی، تبھی وہ مجھ کو اپنا سچا غمگسار اور رازدار سمجھتی تھی۔ ہم ایک ایسے پہاڑی گاؤں میں رہتے تھے جہاں کے رسم و رواج آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی بہت عجیب و غریب تھے، بلکہ یہ ایسے رسم و رواج تھے جو عورت کو پیر کی جوتی اور مرد کو سر کا تاج بناتے تھے۔ میاں اور بیوی کے خوبصورت اور مقدس رشتے میں کوئی توازن نہ تھا۔ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کا خیال رکھتا تو اس کو زن مرید کہہ کر نظروں سے گرا دیا جاتا تھا۔ اگر وہ سیر و تفریح کی غرض سے بیوی کو ساتھ لے کر کہیں جاتا تو خاندان بھر ہی نہیں بلکہ سارا گاؤں ہی اسے نظروں سے گرا دیتا تھا۔ برادری والے اس پر ہنستے اور آوازیں کستے تھے، کہتے لو وہ آ رہا ہے عورت کا غلام، یہ اب ہم مردوں میں بیٹھنے کے لائق نہیں۔
خیر ماموں نے بیوی سے اپنی بات منوا لی اور وہ امیر بیوی کی شادی اپنے لختے جگر وسیم سے کر کے اس کو بیاہ کر گھر لے آئے۔ وسیم کی تو وہ چاہت تھی، وہ میرو سے بہت پیار کرتا تھا، مگر گھر والوں سے چھپ کر سب کے سامنے درستی سے اس کے ساتھ ہم کلام ہوتا تھا، کیونکہ ہمارے علاقے میں یہ رواج صدیوں سے چلا آ رہا تھا کہ جب تک مرد اپنی دلہن کو مار پیٹ نہ لے وہ کچہری میں گردن اونچی کر کے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ یہاں تو دوسری شادی کرنے والے مرد کی بھی پیٹ ٹھونکی جاتی تھی، اس کو شاباش دی جاتی تھی۔ ہمارے یہاں مرد عورتوں کی گلہ بانی سے ہی معاشرے میں قیام پاتے تھے۔ جس مرد کی جتنی زیادہ بیویاں ہوتی اسی قدر وہ زیادہ قابل تحسین و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے دل میں گھر کر لیتی، ایسے مرد کی تو شامت ہی آ جاتی تھی کہ وہ گھر والوں کے سامنے بیوی سے پیار کی بات تک نہیں کر سکتا تھا۔ اب یہی حالات میرو کے ہوئے۔ اگرچہ وہ شوہر کی خدمت گزار اور ساس سسر کی فرما بردار تھی، پھر بھی سسرال میں ہر کسی سے دبکی دبکی رہتی، تیز بخار میں بھی گھر کے کام نپٹاتی۔ تب بھی شوہر اس کے ساتھ نرم لہجے میں مخاطب ہو سکتا تھا اور نہ گھر والوں کے ڈر سے اس کو آرام کرنے کو کہہ سکتا تھا۔ وسیم کو دن بھر ماں بہنوں کے سامنے بیوی سے درست لہجے میں بات کرنا پڑی اور رات کو میرو سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا تھا۔ وہ منہ پھلا لیتی تو اس کے پیر پکڑ لیتا، کہتا، میرو تو جانتی تو ہے، اگر میں تجھ سے سب کے سامنے تو حکمانہ لہجے میں بات نہ کروں، تجھ پر حکم نہ چلاؤں، تو ماں ایک دن بھی مجھے اور تجھے سکون سے گھر میں نہ رہنے دے گی۔ زیادہ تو نے اصرار کیا اور میں نے تیری بات مان لی تو وہ طلاق کرانے سے بھی نہ رکے گی۔ بس تو صبر سے یہ دن گزار دے، جب ہمارے 2-4 بچے ہو جائیں گے تو ابا زمین اور گلہ بانٹ دے گا، تب ہم علیحدہ ہو جائیں گے۔ ابھی اگر میں علیحدہ گھر میں رہنے کی بات کروں گا، یہ لوگ میری دوسری شادی کرا دیں گے اور تجھے تیرے چاچے کے گھر بھجوا دیں گے، تب تیری چاچی بھی تجھ کو نہ رکھے گی، کہاں جائے گی تو؟ میرے گھر والے یہی سوچیں گے کہ میرو ہی ہمارے بیٹے کو علیحدہ گھر میں رہنے پر اکساتی ہے۔ کیا تو یہ چاہتی ہے کہ برادری والے ہماری محبت سے جل کر میری دوسری شادی کرا دیں؟ میرو بھی سوچتی کہ یہ سچی تو کہتا ہے بیچارہ۔ یہ کالے پہاڑوں کے رہنے والے دقیانوسی لا علم لوگ، اگر میں نے ہوش سے کام نہ لیا تو سوکن آتے کیا دیر لگے گی؟ بس میرو چپ چاپ غلامی کی چکی میں پیستی رہی، جانوروں کے لیے گھاس اکٹھا کرتی، تندور پر اتنے بڑے کنبے کے لیے 40-50 روٹیاں تھوپتی، گھر کے ہر فرد کی خدمت کرتی کہ یہاں بہو لائے ہی اس لیے تھے، تبھی تو لڑکی کے وارث بیٹی کے رشتے کے عوض 150 بھیڑ بکریاں لے لیتے تھے کہ سسرال میں ٹکی رہے، اور سسرالی بھی یہ سودا خوشی سے طے کر لیتے کہ لڑکی کے ساتھ یہاں جو سلوک ہو اس کے وارث سر نہ اٹھا سکیں۔ میرو کام سے تھک جاتی تو کبھی روتی، کبھی آنسو پی جاتی، مگر زبان سے ایک لفظ نہ کہتی۔ اللہ نے صبر کا اجر دیا، میرو کے 4 بیٹے ہو گئے۔ اب وہ بیٹوں والی ماں تھی۔ بیٹے جو ایسی نعمت تھے جن کے ہونے سے سسرال میں عورت کی قدر و قیمت بڑھ جاتی تھی، وہ سب دکھ بھول کر ان کی پرورش میں کھو گئی۔ شوہر کی طرف سے بھی دل ٹھنڈا تھا، پیار تو کرتا تھا مگر سب کے سامنے میٹھا نہ بول سکتا تھا، لیکن اکیلے میں ضرور دل جوئی کرتا۔ اکثر رات کو سب سے چھپا کر کبھی اخروٹ کبھی چلغوزے کا پڑا لے آتا، کبھی خوشبودار پھولوں کے گجرے چھپا کر مٹی کی خالی ہانڈی میں رکھ دیتا اور رات کو ان سے میرو کی کلائیاں سجاتا تھا۔ صبح اٹھتی تو ساس کے جاگنے سے پہلے ہی یہ مرجھائے ہوئے پھولوں کے گجرے صندوق میں چھپا دیتی، کہیں ان کی خوشبو ساس نندوں کے نتنوں تک نہ پہنچ جائے۔ ایک روز اس کی ساس نے 3 گائیوں کا دودھ دھو کر بھری ہوئی بالٹیاں کمرے میں رکھ دیں اور خود جٹھانی کے گھر چلی گئی۔ میرو کا چھوٹا لڑکا رونے لگا کہ مجھے دودھ دو۔ وہ بولی ذرا صبر کرو، دادی کو آ لینے دو، وہ اپنے ہاتھ سے سب کو بانٹے گی، ہمیں بھی دے گی۔ لڑکے کو بھوک لگی تھی، وہ نہ مانا، ضد کرنے لگا۔ ماں صحن میں گئی تو بچے نے گلاس میں بالٹی سے دودھ نکالا اور پینے لگا۔ میرو کمرے میں واپس لوٹی، گلاس اس کے ہاتھ سے چھیننے لگی، لیکن وہ تقریباً سارا دودھ پی چکا تھا۔ گلاس میں 2 گھونٹ باقی تھے۔ لڑکا گلاس ماں کو تھما کر باہر بھاگ گیا۔ یہ سوچنے لگی کہ اب یہ جھوٹے 2 گھونٹ بالٹی میں نہ ملاؤں، گرانا بھی ٹھیک نہ تھا، سو اس نے بچے کے بچے ہوئے دودھ کو خود پی لیا۔ شو میں قسمت، اسی وقت اس کی ساس کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے جو بہو کو لبوں سے گلاس لگائے دیکھا، ٹھٹک گئی۔ گلاس کے باہر دودھ لگا ہوا تھا۔ ساس نے گلاس میرو کے ہاتھ سے چھین لیا اور شور مچانے لگی کہ میرو بالٹی سے دودھ کے گلاس نکال بھر بھر کر پی جاتی ہے۔ اس قدر واہ ویلا کرنے لگی جیسے اس نے بہو کو بدکاری کرتے پکڑ لیا ہو۔ بولی مجھے کئی دنوں سے شک تھا کہ کوئی دودھ چراتا ہے، آج چور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ جب گالیاں اور کوسنے بھی کم پڑنے لگے تو وہ اس کو مارنے پر اتر آئی۔ تبھی وسیم گھر آ گیا۔ اس نے جو ماں کو مارتے دیکھا، بیوی کا قصور پوچھا، بس پھر کیا تھا، اس کو زن مرید ہی نہیں بے غیرت قرار دے دیا گیا۔ گھر پر ہی پنچایت بیٹھ گئی۔ لاکھ وسیم نے کہا
کہ کیا میری بیوی کا اتنا بھی حق نہیں جو سارے گھر کا کام کرتی ہے، جانوروں کو چارہ ڈالتی ہے، بھیڑ بکریوں کا گلہ سنبھالتی ہے، سب سے بڑھ کر میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے؟ کیا ہوا جو اس نے ایک گلاس دودھ بالٹی میں سے لے بھی لیا تو؟ اس گستاخی پر پنچایت کے بڑوں نے سر پکڑ لیا کہ اس بد لحاظ کو ہمارا بھی لحاظ نہیں ہے، کس قدر بے حیائی کی باتیں کر رہا ہے۔ برادری نے فیصلہ کر دیا کہ سگی بیوی کو حق حاصل ہے کہ وہ اس منہ زور بہو اور بیٹے کا غرور توڑنے کو اور بہو لے آئے اور وسیم کی دوسری شادی کرا دی جائے۔ انجام اس معاملے کا وہی ہوا جو ہونا تھا۔ بہو کا سر جھکانے کو اس پر سوتن لانے کے انتظام ہونے لگے۔ وسیم کے تایا چچا پنچ کے بڑے تھے، انہوں نے مل کر اس کو دوسری شادی پر مجبور کیا۔ اس نے لاکھ منع کیا مگر اس کی کسی نے نہ سنی۔ ساری برادری اس پر تھو تھو کرنے لگی۔ جو بیوی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا اس کو سیدھی راہ پر لانا لازم ہے، ورنہ یہ برباد ہو کر رہے گا۔ ماں بھی اس کی نافرمانی پر اسے بد دعائیں دینے لگی۔ بالآخر وسیم خان اور اس کے والد نے ہتھیار ڈال دیے۔ برادری کے لوگوں نے وسیم کا نہیں بلکہ اس کی والدہ کا ساتھ دیا تھا۔ جوان سال شادی شدہ افراد سے کہہ رہے تھے کہ ابھی تو صرف ایک عورت اور 4 بچے ہی تمہاری ملکیت ہیں اور تم ابھی سے بوڑھے ہو گئے ہو۔ یہاں کنبے بڑے ہوں تو مقام بنتا ہے۔ مرد جتنی زیادہ شادیاں کریں اتنی اولاد بڑھتی ہے، اولاد زیادہ ہو تو قبیلہ مضبوط ہوتا ہے۔ غرض اس قدر لان تان ہوئی کہ وسیم کو مجبوراً دوسری بار دولہا بننا پڑا۔ اس نے روتے ہوئے دل کے ساتھ سہرا باندھ لیا۔ وسیم بجھا بجھا تھا مگر ماں اور بہنیں خوش تھیں۔ باپ بھی برادری میں سرخرو تھا کہ گھر میں دوسری بہو آ گئی تھی جس نے مزید بیٹوں کو جنم دے کر قبیلے کی طاقت بڑھانی تھی۔ یہ نئی بہو سگی بیوی کی وہی بھانجی تھی جس کو بہو دیکھنے کے اسے ارمان تھے۔ ارمان پورا ہوا، دل میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ میرو اپنی کوٹری میں شب بھر سسکتی رہی۔ میرو نے حسب روایت بزرگوں کے فیصلے کا احترام کیا۔ اس نے نئی دلہن سے کوئی جھگڑا نہ کیا۔ سوتن سے جھگڑا بنتا ہی نہ تھا۔ وہ اپنے گھر سے بھاگ کر تو اس گھر میں نہیں آ گھسی تھی، نہ اس کے دل میں کسی کے لیے بغض و عناد بھرا ہوا تھا۔ وہ تو بس اپنے بچوں کی اور اپنی خیر چاہتی تھی۔ وسیم نے دوسری شادی برادری کے دباؤ میں آ کر تو لی تھی لیکن وہ اپنی نئی نویلی دلہن سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، جس پر اس کی ماں کو دلی تکلیف پہنچتی تھی۔ لیکن انسان اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے۔ وسیم بھی مجبور تھا کہ اس کی دل پسند زندگی کے ساتھی تو اس کی پہلی بیوی میرو ہی تھی۔ اس کشمکش میں گھر جہنم اور زندگی موت بن گئی۔ بچے الگ پریشان تھے۔ میرو کو نہ سہی، اس کے بچوں کو تو سکھ چین اور گھر والوں کا پیار نصیب تھا۔ اب نئی ماں کے گھر میں آ جانے سے گھر والوں کی توجہ اس کی طرف رہنے لگی اور بچوں کی طرف ان کے پیار میں کمی آ گئی۔ میرو نے خود کو سمجھا لیا کہ اگر یہی ہم پہاڑی باسیوں کا طرز معاشرت ہے تو بس اسی طرح جیے جاؤ اپنے بچوں کی خاطر، جیسا کہ قبیلے کی اور عورتیں جیون جی رہی تھیں۔ اور بھی تو یہاں کئی ہی سوتنوں کے ساتھ صبر سے رہ رہی تھی۔ ساس جو سناتی وہ سن لیتی اور چپ رہتی۔ شوہر البتہ اب بھی پہلے جیسا تھا۔ وسیم بدلا اور نہ اس کا پیار کم ہوا۔ پہلے بھی وہ تنہائی میں اسے اظہار محبت کرتا تھا اور اب بھی تو کیا فرق پڑا جو اس کی زندگی میں ایک اور عورت آ گئی۔ نئی آنے والی کے نصیب میں تو شوہر کے پیار کی وہ دولت نہیں تھی جو اس کی جھولی میں بھری ہوئی تھی۔ بالآخر ایک اور چال چلی گئی کہ اس کا پیار و غرور سبھی کچھ چھین گیا۔ قبیلے کی 2 رشتہ دار بوڑھی عورتوں نے جو اس کی سوتن کی رشتہ دار تھیں یہ گواہی دے دی کہ جب میرو کی ماں فوت ہوئی تھی تو وسیم کی ماں نے اس 3 ماہ کی بلکتی روتی ہوئی بچی کو اپنی چھوٹی بیٹی کے جنم لینے کے کچھ عرصہ بعد ایک روز اپنا دودھ پلانے کی کوشش کی تھی۔ یہ امر وسیم کی ماں کو تو یاد نہ رہا تھا لیکن گواہی دینے والی عورتوں نے کہا کہ ہم کو یاد ہے یہ بات۔ اگرچہ یہ ایک مشکوک بیان تھا لیکن ہر قبیلے کے بزرگوں نے اپنے گاؤں کے مولوی سے صلاح مشورے کی خاطر رجوع کر لیا، جس سے کہا کہ اگرچہ بچی نے وسیم کے ساتھ اس کی ماں کا دودھ نہیں پیا لیکن اس کے بعد پیدا ہونے والی اس کی چھوٹی بہن کے ساتھ اگر پی لیا تو بھی وہ اس کی دودھ شریک بہن ہو گئی۔ یوں اس کا وسیم سے نکاح جائز نہیں ہے۔ یہ لوگ مزید کسی بڑے عالم دین یا مفتی کے پاس نہ جا سکے۔ اسی بیان پر اکتفا کیا کہ اگر معاملہ مشکوک بھی ہے تو اب وسیم اور امیر بی بی کو مستقبل میں بطور میاں بیوی ساتھ نہ رہنا چاہیے۔ گاؤں کے مولانا نے تو صحیح بات کہی کہ دودھ شریک بہن بھائی میں نکاح جائز نہیں، مگر یہ امر کوئی ثابت نہ کر سکا کہ جو گمان ان دونوں کے بارے میں بوڑھی عورتوں نے ظاہر کیا ہے وہ درست ہے بھی یا نہیں۔ حتیٰ کہ وسیم کی ماں بھی خود یہی کہتی تھی کہ خدا جانے ان بوڑھی عورتوں کو کون سا واقعہ یاد آیا ہے اب، جبکہ مجھے تو ایسا کچھ یاد نہیں۔ یہ قبائلی تو پھر تعلیم سے دور تھے، وہ اسی بات پر کہ معاملہ مشکوک ہے اڑ گئے۔ یوں بیچاری میرو کو اس کے شوہر سے دور کر دیا گیا، اس کا وسیم سے پردہ کروا دیا گیا اور پھر طلاق بھی کرا دی گئی۔ اس کے بعد جب تک میرو زندہ رہی نہ تو وہ اپنے شوہر کی شکل دیکھ سکی اور نہ کبھی بات کر سکی
اس علیحدگی کے بعد اس کو کبھی کسی نے ہنستے نہ دیکھا۔ بچوں کی خاطر اس کو علیحدہ مکان میں رکھا گیا اور خرچہ بھی دیا جاتا تھا، لیکن وہ وسیم سے نہ مل سکتی تھی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔